بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بالطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعرقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصوا بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لو عطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار والإمام من الله ووصيه وأخيه ووزيره الذي كان لضعفاء المؤمنين مجيرا وللأقوياء الكافرين مبيدا وبجيش الله مبارزا وأميرا حتى نزل فيه وفي أهل بيته الذين طهرهم الله تطهيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم توبة وسقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزیزان ایمان، اصل تقریر کے آغاز کے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمات میں عزیز القدر سید حسین آغا سلمہ صدر شیعہ ایسوسیشن آف انڈیا کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام مومنین کا اور مومنات کا جو مسلسل پہلی تاریخ سے یہاں تشریف لاتے رہے، بڑی کثیر تعداد میں تشریف لاتے رہے اور فضائل اہل بیت پر داد دیتے رہے اور کربلا والوں کے مصائب پر آنسو بہاتے رہے۔ جوش ولا اور جوش عقیدت میں داد تحسین اور نعرہ حیدری بلند کرتے رہے، جوش ایمان کی دلیل ہے۔ خدا ان تمام کو آباد و شاد رکھے اور تمام مومن و مومنات جو یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ حضرات کہ جو باہر بھی مشکل کے باوجود کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی باہر شتنیوں پر بیٹھے رہے اور مجالس کی سماعت فرمائی، اور وہ حضرات کے جنہوں نے اوسین پر روزانہ تقاریر کو سماعت فرمایا، ان تمام حضرات کی خدمت میں ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، ممنون ہیں۔ اب میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ اس لیے کہ یہ تقریب ایک طرف تو اوسین کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، دوسرا اور ایک ذریعہ ہے azadar.com والے اور 2-3 ہیں، یہ دولت تینوں ذرائع سے اس کو ساری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے صبح کے وقت ٹیلی فون پر اطلاع ملتی ہے، آج کل آپ نے یہ پڑھا۔ فرمائش بھی مجھے کبھی کینیڈا سے، کبھی امریکہ سے، کبھی جینیوا سے آئی کہ آپ نے اتنا پڑھ کر چھوڑ دیا، اتنا اس قدر اور آپ پڑھ دیں، وضاحت ہم چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں سے تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، پر دعا کر سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں، خدا ان تمام کو آباد و شاد رکھے۔ اس دعا کے بعد میں بھی آپ کو ممنون ہوں، متشکر ہوں کہ آپ حضرات نے تقاریر کو سماعت فرمایا۔ اور اس کے ایک دفعہ دخل کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی مجھ سے کہا گیا
ایک پیپر جس کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا تھا، گواہ نامے، وہ پیپر شائع ہو گیا ہے اور کل سے ہی وہ آ گیا ہے بازار میں، جہاں بھی آج ہوگا باہر میں سمجھتا ہوں۔ اس میں میرا ایک تفصیلی انٹرویو ہے، تحریری طور پر 20 سے زیادہ کچھ سوالات ہیں اس میں، سب کے میں نے انتہائی محتاط اور ذمہ داری سے جواب دیے۔ ایسے جواب نہیں ہیں کہ جو عام آدمی اس پہ اعتراض کر سکے، اور ایسے میں نے لفظوں کا استعمال کیا ہے کہ لوگ سوچیں، جن کو غلط فہمی ہے وہ دور کریں ہم شیعوں سے متعلق، اور ہمارے پاس بھی لوگ سمجھیں کہ کیا ہے۔ پھر بھی ایک چیز ایسی میرے سامنے لائی گئی جس پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک سوال تھا، گویا 2 سوال تھے مگر ایک ہی سوال کے تحت تھا۔ ایک یہ کہ تبرہ کیا ہے، دوسرے کہ کیا شیعہ حضرات صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو قاتلان اہل بیت یا کربلا والوں کے قاتل ہیں، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کا طریقہ تو شریعت سے متعلق نہیں ہے، تو یہ میں نے لکھا، جس کا فوٹو کاپی بھی میں نے اپنے جوابات کے اپنے پاس رکھی ہے، مگر ابھی مجھے خبر ملی کہ اس پیپر میں میرے بیان کے کچھ حصے کو بدل دیا گیا ہے، کچھ لفظوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی تشریح کر دوں۔ میرا بیان جو تھا میں نے عرض کر دیا۔ اب تحریف تو بہت پرانے 1300 سال سے ہوتی آ رہی ہے، تو اب بھی ہوگی، تحریف ہوگی، لفظ کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جس نے لکھا وہ آپ کے سامنے ہے اور واضح کر رہا ہوں میں۔ اور عمومی طور پر جو بیان دیا جاتا ہے یا بین الاقوامی طور پر جو بیان دیا جاتا ہے، ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے سب باتیں واضح کی ہیں۔ تو بہرحال تو اگر یہ گفتگو بھی آئے تو آپ کے سامنے واضح ہے، آپ خود اس کو سماعت فرما چکے ہیں، اس کو دوسری جگہ بھی نقل کر سکتے ہیں۔ ایک سال بعد پڑھے آپ حضرات۔ عزیزان ایمان، ہمارا اب جو موضوع ہے قرآن اور تاریخ اسلامی کے تقاضے موضوع ہے جس پر ہم مسلسل فکر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی، جس قدر بھی عرض کیا جا سکے گا عرض کروں گا۔ بہرحال اب کنکلوژن کی منزل ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے، بیان بہت پھیل گیا ہے، سمیٹنا بڑا مشکل ہے، اور بہرحال فضائل ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور فضائل کو ہم ممکن تو خیر بن ہی نہیں سکتے، فضائل کے چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو ایسے بھی میں کم یا سمیٹ کر کم نہیں کرنا چاہتا کہ فضائل خود پکارنے لگیں کہ آج فضائل ہی بیان نہیں ہوئے، تو ایسا تو نہیں کر سکتا، فضائل تو عرض کرنا ہے مجھے، اور اتنے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں فضائل پڑھے جائیں۔ اور جو ٹیلی فونوں پر بھی جو مجھے لوگوں نے کہا، 99% نے یہی کہا کہ آپ جو فضائل پڑھ رہے ہیں وہی فضائل پڑھتے رہیے، آخری دن تک فضائل پڑھتے رہیے۔ تو خیر یہ تو احساس ہو رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فضائل سننا بھی چاہتے ہیں، محبت رکھتے بھی ہیں، اور فضائل پر خوش بھی ہوتے ہیں۔
آج جو میں عرض کر رہا ہوں آپ غور فرمائیں، فکر کریں. آغاز ہی میں کوئی عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے قرآن کا یوں ہی پڑھتے ہوئے گزر جانا کافی نہیں ہے. قرآن صرف آپ پڑھیں اور ختم کر دیں ثواب تو ملے گا، مگر خدا کی پسندیدہ بات یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر مہرے پڑ گئی؟ تو معلومات کا قدرت چاہتی ہے کہ صرف قرات ہی نہ ہو، صرف قرات ہی نہ ہو، بلکہ تدبر بھی کیا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے. تدبر کرنے میں یہ نہ کہیں یہ میرا خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں، نہیں. اجی جناب قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، 1400 سال کی تاریخ راتیں آپ کے قرآن کے نزول کے درمیان ہیں. اب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں، جبکہ آپ کی زبان بھی اردو ہے، عربی بھی نہیں ہے. قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، تو لہذا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ میں. البتہ یہ دیکھیے کہ لوح محفوظ سے چل کے قرآن جس در پر دم لیتا ہے اسی در پر آپ بھی جائیے، مشکل آسان وہاں ہوگی. بلکہ یوں کہوں جن کے گھر میں قرآن اترا ان سے پوچھئے، وہ قرآن بتائیں گے. اور بلکہ ان سے پوچھئے کہ جو قرآن نازل ہونے کے پہلے قرآن کو سنایا کرتے تھے. تو آپ مفہوم واضح ہوگا کہ قرآن عربی زبان میں انتہائی فصیح، فصاحت کی انتہا پر قرآن، بلاغت کے کمال پر قرآن. میں کیا بتاؤں، وہ خدا کا کلام، میں تو خدا کا کلام ہمیشہ فصاحت و بلاغت سے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا خالق فصاحت ہے، خالق بلاغت ہے. 140 یا 104 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، ہزاروں احادیث قدسیہ ہیں. یہ سب اللہ کا کلام ہے، لیکن کسی کلام کو اللہ نے معجزہ قرار نہیں دیا، صرف قرآن کو معجزہ قرار دیا. صرف معجزہ بھی ہی نہیں قرار دیا، بلکہ ایک مرتبہ کہا اس چھوٹے سے سورے کو لے جا کر کعبے پر لٹکا دو. کعبے پر ایک چھوٹا سا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اس کو بہت چھوٹا سورہ ہے، اس کو کعبے پر دیوار پر لٹکا دیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے مقابل میں کوئی سورہ تو لے کر آؤ. یہ چیلنج کر رہا ہے خدا کہ مقابل میں ایک سورہ لے کر آؤ، ایک سورہ لے کر آؤ. سارا قرآن تو بہت بڑی بات ہے. آپ ذرا سوچئے، خدا عادل ہے، عدل ہے اللہ کے پاس، عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا اللہ. فرض کیجئے کہ اس وقت کی ساری عرب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوتی، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے سب عرب جاہل تھے، ہم مان ملے، تو خدا کی عدالت پر حرف آ جاتا ہے کہ جاہلوں کے سامنے اتنا کمال کا کلام جس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، اس کو پیش کر کے جاہلوں سے خدا کہہ رہا ہے، جاہلوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ اس کے جیسا کوئی سورہ. تو عدالت کے خلاف ہے نا. کوئی چھوٹی سی بات کہے کہ قدرت کہتی تو ٹھیک تھا. قرآن سب سے بڑی کتاب، سب سے اونچی کتاب، بلاغت کی انتہا، فصاحت کی انتہا، اور جاہلوں سے کہے تم لاؤ، تو بات یہ غلط ہوگی. تو بات کیا ہے حضور؟ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. اس وقت کے عرب اتنے سمجھدار بھی تھے. آپ دیکھیں کہ ریتی پر
نقش قدم کو دیکھ کے کہتے تھے کہ کس قبیلے کا یہ آدمی ہے. یہ بھی کہتے تھے اس نقش قدم کو دیکھ کر کہ جاتے وقت یہ انسان خوشی میں تھا یا غم میں تھا، جلدی میں تھا کہ اطمینان سے جا رہا تھا. یہ صرف نقش قدم دیکھ کے کہا کرتے تھے. یہی وہ عرب ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے تھے. یہی عرب ہیں کہ جنہوں نے ایک چاند بنایا تھا جو رات میں طلوع کرتا تھا، تھوڑے سے ایریے پر روشنی پہنچاتا تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ ڈوب جاتا تھا. یہ اس وقت کا مطلب یہ ہوا. یہ اتنے جاہل نہیں تھے عرب، اتنے پڑھے لکھے تھے. آج اب تک ہم چاند بنا کر طلوع نہیں کروا سکے ہیں، مگر اس وقت کے عرب نے چاند بنا لیا تھا اور اس کو طلوع کو غروب سکھا دیا تھا، یہ سب کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ عرب بالکل جاہل نہیں تھے. اگر جاہل کہیں گے تو اللہ پر حرف آ جائے گا. البتہ عرب کی فطرت، عربوں کی فطرت میں جاہلیت تھی تو کیا کریں گے. جاہلیت تھی ان میں، اور جاہلیت میں ان کی فطرت یہ تھی. ریگستان میں بستے تھے، ریگستان میں بستے تھے. جیسے ریگستان میں ریت زیادہ ہوتی ہے، جیسے لا تعداد ریت کے ذرے ہیں، اس کے باوجود ملے ہوئے نہیں ہوتے، سب جدا جدا ہوتے ہیں. بازو بازو رہیں گے مگر جدا جدا رہیں گے. یہی فطرت عربوں میں تھی. پہلو میں بیٹھیں گے تب بھی جدا، ساتھ رہیں گے تب بھی جدا. قبیلے آپس میں ٹکراتے ہوئے چند اونٹوں کی بنا پر جنگ ایسی بڑی ہوتی تھی کہ سینکڑوں آدمی مار دیے جاتے. 100 سال تک جنگ چلی ہے. اوس و خزرج کی لڑائیوں کی آپ تاریخ دیکھ جائیں. یہ محل نہیں ہے کہ اس میں تفصیلاً میں روشنی ڈالوں، تو آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر یہ لڑا کرتے تھے. لڑنا ان کی فطرت تھی، گلا کاٹنا ان کی فطرت تھی، اور آپس میں اختلاف کرنا ان کی سرش تھی. بہت زیادہ اگر ملتے تو نفاق زیادہ رہتا تھا. سامنے ملتے تھے، پیچھے جا کر غیبت کرتے تھے. قرآن نے سختی سے روکا، یہ غیبت نہ کرو. یہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، زندہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یعنی اس کی فطرت کو بدلنا چاہتا تھا. ایسے ہی رسول اعظم صرف یہاں آ کر ایک نماز پڑھا کے جانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. ایسے لوگوں کی جاہلیت کو بدلنا یہ رسول کا کام تھا. ایسے زمانے میں رسول آیا کہ اس قدر بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اپنی جھوٹی انا کی خاطر لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا کہ اس کو گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کی شادی ہوگی تو پھر مجھ کو جھکنا پڑے گا. اب آپ غور کریں تو یہ چیز وہاں تھی. انشاءاللہ بڑا مزہ ہوگا. اس کے لیے امام زمانہ بلند تر تلوار. عزت مآب آغا حسین روش سر کونسل جمہوری اسلامی ایران تشریف لائے ہیں، اور آغا عرب وائس کونسل تشریف لائے ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں. آپ کے تشریف لانے سے میں اور سارے مومنین حضرات سب کو مسرت ہوئی ہے. جس میں تھوڑی دیر ایک فارسی میں عرض کروں.
در خدمت عزت مآب آقای حسین روش عرض میکنم از طرف بنده و از طرف تمام مؤمنین که جناب علی تشریف آوردن، ما همه خوشبخت شدیم، مسرور شدیم. ما دعا میکنیم که جناب علی خدا جناب علی را از هر جا و حادثه محفوظ بکنه و همه مؤمنین بذریعه و وسیله حضرت علی سلام میرسانند به خدمت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای ادام الله وجودهم. صلوات پڑھیں حضرات. و هم از اجازه جناب علی اجازه بگیریم که در زبان اردو صحبت میکنم. همه مردم که اینجا هستن اردو میدونن، بس جناب علی هم انشاءالله اردو کم کم میفهمن هستن. ایک صلوات فرمائیں. تو عزیزان ایمان میں عرض کر رہا تھا قرآن کے معاملے میں اس طرح سے قرآن یہ پیش کیا گیا. اب ساری باتیں ہیں وہ اس تفسیروں میں نہیں جاؤں گا. ایک سوال یہاں اٹھ رہا یہ گفتگو ہے یہاں، تو یہ قرآن جو درمیان میں ہمارے ہے ہمیں ملا، کیا آج یہ قرآن لاوارث ہے یا اس کا کوئی وارث ہے؟ قرآن نے خود کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے کچھ بندوں کو منتخب کیا، اصطفینا مصطفیٰ کر دیا اور ان کو وارث کتاب بنایا. تو معلوم ہوا کہ جو مصطفیٰ بندے ہیں اللہ جمع کے صیغہ استعمال ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس گھرانے میں ایک مصطفیٰ نہیں ہے، 14 مصطفیٰ ہے. اور آج قرآن موجود ہے تو آج بھی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ کہنا پڑے گا قرآن جب ہے تو وارث ہے. خدا قرآن کو وارث کے بغیر نہیں رکھتا. جب بھیجا ہے تو کہا کہ دیکھو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس قرآن بھی آیا اور نور آیا. یعنی قرآن اور نور کو ساتھ بھیجا تاکہ نور کی روشنی میں کتاب کو قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی روشنی میں نور کو سمجھیں. تاریخ کی روشنی میں نہیں، اس کتاب کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں. اس طرح سے اللہ نے بھیجا تو آج وارث ہے تو کہاں ہے؟ کسی بھی فرقے کے پاس یہ وارث نہیں ہے، ہمارے پاس وارث ہے. یہ ہمارے عقیدے کے لیے اطمینان کے لیے ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے. نظر آنا ضروری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وارث ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ نہ مانتے نہ مانے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں. حضور آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں؟ جب آپ بھی مانتے ہیں تو بتائیے اللہ جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جیسے اللہ نظر نہیں آتا ویسے امام آخر نظر نہیں آتا، وارث کتاب نظر نہیں آتا. تو آپ کہیں گے جب وارث کتاب نظر نہیں آتا تو پھر یہ کام کیسے چلتا ہے؟ جیسے اللہ غائب رہ کر ساری کائنات کو چلا رہا ہے ویسے ہمارا امام غائب رہ کر ساری امامت کو چلا رہا ہے. کتاب کا وارث بھی رکھا، کتاب بھی آپ کے ہاتھ پہ ہے تو کتاب میں ہے کیا؟
لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ جب ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں ہے تو اجمال ہے، اجمال، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن میں خشک و تر کا علم ہے، اور یہ بھی نہیں بتا پاتا قرآن کہ کتنے رکعت نماز روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن نہیں بتاتا کہ ہر وقت کی نماز کتنے عدد ہے۔ کیوں؟ مطلب یہ قرآن اجمال میں رکھا۔ اگر ساری باتیں تفصیل بتا دی جاتی تو حقیقت میں بندے کہتے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اجمال رکھ کے، پردہ رکھ کے بتایا کہ دیکھو قرآن کو مانو اور اس کی تفسیر سمجھنا ہے، محمد و آل محمد کے در پہ جاؤ، ان کے عمل کو دیکھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا، حکم خالق سمجھ میں آئے گا، امر الہی سمجھ میں آئے گا، حکم خالق کو عمل ہو سکے گا۔ اہل بیت کے در پہ جاؤ تو معلوم ہوا کہ ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ اس کے ساتھ اب منطقی طور پر آگے بڑھیں۔ جب ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو وارث کتاب، عالم کتاب وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہو۔ ہر خشک و تر کا علم کس کے پاس ہے؟ تو منبر گواہی دے گا کہ جو تاریخ میں ایک ہی شخصیت تھی جو بار بار کہہ رہی تھی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھتے مجھ سے جو کچھ کا پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو، فَإِنَّ بَيْنَ جَنْبِي عُلُومًا كَثِيرًا كَالْبِحَارِ الزَّوَاخِرِ، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علوم کے وہ سمندر ہے جن کا کنارہ نہیں ملتا ہے۔ ولا يرقى إلي الطير، فضیلتوں کا چشمے مجھ سے پھوٹ پھوٹ کے نکلتے ہیں، کسی کا طائر خیال مجھ تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے۔ حضور آپ مولا کائنات کو ایک عام جسم سمجھ کر اس کو مولا کائنات کا عقیدہ نہ رکھیں۔ مولا کائنات کے لیے دیکھیے، قرآن کے لیے ایک واقعہ کیا عرض کرتا ہوں، جو جلدی گزر جاؤں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا واقعہ ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اور بیٹھے بیٹھے کہ ایک مدرک صاحب نے آ کر ایک آیت کی تفسیر پوچھی، آپ کے پاس جو امام نے ان کو تفسیر بتلائی، وہ صاحب چلے گئے، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر پوچھی، امام نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بتائی، پھر اس کے بعد تیسرے صاحب آئے، امام نے اسی آیت کی تیسری تفسیر بتلائی، یہاں تک کہ 40 آدمی آئے اور وہی آیت کی تفسیر پوچھتے گئے اور ہر ایک کو امام نے علیحدہ علیحدہ تفسیر بتلائی۔ تو جابر نے کہا فرزند رسول میں بھی وہی آیت کی تلاوت کرتا ہوں، تو 40 لوگوں سے جو تفسیر بیان کی اس سے ہٹ کر ان کے سامنے تفسیر بیان کی، تو مولا یہ سب سے آپ علیحدہ علیحدہ تفسیر بیان کر رہے تھے، تو فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی عقل تھی اتنی میں تفسیر بیان کر رہا تھا۔ یہ امام ہی کر سکتے ہیں، جس کی جتنی عقل ہے ان کے لیے تفسیر، جو عقل کل ہوگا وہ سمجھے گا کس کی کتنی عقل ہے، وہ اس طرح سے وہ بیان کرے گا۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں یا جابر سنو، ان للقرآن بطن وللبطن بطن، وللبطن 70 بطن، وان للقرآن زهرا وللزهر زهر وللزهر 70 زهر۔ جابر سنو، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر کا ظاہر ہے، پھر اس کا ظاہر ہے، اس کے پھر 70 ظاہر ہیں۔ ایسے ہی یہ قرآن باطن، قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، پھر اس باطن کا پھر ایک باطن ہے، اس باطن کے 70 باطن ہیں۔ ہر ظاہر کے علم کو ہم رکھتے ہیں، ہر باطن کے علم کو ہم رکھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ امام نے فرما دیا، تو اب قرآن کے کسی ایک ظاہر کو لے کر آپ آگے نہ بڑھے جو قرآن میں یہ ہے، ایسی بات ہے نہیں۔ آپ کو کیا ظاہر بھی سمجھ میں آئے گا، نہ باطن سمجھ میں آئے گا، آپ کو جانا پڑے گا اہل بیت کے در پر، تو قرآن وہاں سمجھ میں آئے گا، عالمان قرآن کے در پہ جانا پڑے گا، وارثان قرآن کے در پہ جانا پڑے گا۔
وہ بتائیں گے قرآن پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے، قرآن کا علم لینا ہے تو کیسے لینا ہے۔ یہ وارثان قرآن ہی بتا سکتے ہیں، عالمان قرآن ہی بتا سکتے ہیں، کوئی غیر نہیں بتا سکتا۔ تو عزیزان ایمان، یہ بات یہاں تک آپ کو پہنچایا، اب آگے بڑھ رہا ہوں میں، اس لیے یہ میں ایک طرح سے میں یہ کچھ ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن آپ کا اب میں جو باتیں عرض کرنے والا ہوں اس کے لیے تیار ہو جائے، اس پر الزامات نہ لگ جائیں کہ انہوں نے یہ پڑھ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ تو ایسے ہی حضور قرآن کے لیے جب ظاہر ہے اب باطن ہے، ظاہر کا ظاہر، باطن کا باطن، یہ ہر ظاہر کا 70 ظاہر، ہر باطن کا 70 باطن کے 70 باطن، یہ ہے نا۔ تو اب جو وارث قرآن ہوگا، جو عالم قرآن ہوگا، اس کے لیے بھی ظاہر بھی ہوگا، اس کے لیے باطن بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کے ظاہر پر بھی سلام، آپ کے باطن پر بھی سلام۔ تو اللہ اہل بیت کا ظاہر بھی ہے، اہل بیت کا باطن بھی ہے۔ تو جیسے قرآن کے ظاہر ہے، قرآن کے باطن ہے، ویسے اہل بیت کا ظاہر ہے، اہل بیت کا باطن ہے۔ ویسے ہی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اہل بیت کے ظاہر پر کوئی جا کر رک گیا، کوئی اور ظاہر پہ آگے بڑھا رک گیا، کوئی باطن کے پہلے درجے پر گیا رک گیا، تو قدم بڑھا کے اور آگے بڑھ گیا رک گیا، آخری درجے پر جو گیا تو وہ سلمان بنا، سلمان بنا ہے۔ تو معلوم ہوا، اور پھر مقداد بھی ترقی کرتے گئے، 9ویں درجے پر رک گئے۔ جب 9ویں درجے پر رک گئے تو 10ویں اور 9ویں درجے کے اندر فرق یہ آ گیا کہ ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ اگر سلمان کو معلوم ہو جائے کہ مقداد کے دل میں کیا ہے تو لکفرا، وہ کافر کہہ دیں گے، اور مقداد کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے لقتلا، وہ ان کو قتل کرنے تیار ہو جائیں گے۔ تو ایک درجے کے فرق سے ایک دوسرے کے لیے اتنا کہا جائے گا۔ تو عزیزان ایمان، یہ غور کیجئے، یہ قرآن کے لیے یہ سب کچھ ہے، عالمان قرآن کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو عالمان قرآن یہ فضائل ظاہری بھی رکھتے ہیں، باطنی بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں تازہ آئے ہیں تو ظاہر سے نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ ایمان کو کامل بنا کر آئے ہیں تو باطن میں بھی ترقی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ کہیں رکتے نہیں ہیں۔ وہ یہی بات ہے علی کے فضائل کے لیے کہ دیکھو جب علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو یہ نہ کہو کہ یہ فضیلت نہیں تھی، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ مت کہو۔ تم ظاہر کے ابتدا میں ہو، ابھی کتنے ظواہر باقی ہیں، کتنے بواطن باقی ہیں، اس لیے وہ اتنا کہو میری عقل یہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، میری عقل نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو بات ٹھیک ہے، یہ نہ کہو کہ فضائل ان میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ تیسرا مرحلہ میری تقریر کا یہ ہے کہ خدا عالم رازق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ ہم کیسے عین الیقین کی منزل پر جائیں؟ تو خدا نے مظہر بھیجے کہ ان کو دیکھ کر میری صفت کو سمجھو، یہ رزق علی بھی دیں گے، علی کے رزق دینے کے اور رزاق کو سمجھو، ان کے رحم کو دیکھ کے اس کی رحیمیت کو سمجھو، اور ان کے فضائل کو دیکھ کر اس کی جلالت کو سمجھو۔ اہل بیت کو مظہر بنا کے بھیجا۔ تو خود خدا کی ہر صفت چاہتی ہے کہ اہل بیت مظہر، یہ کوئی مظہر چاہتی ہے، اور اس میں سب سے بہتر جن کو پیدا کیا ان کو اپنا مظہر بنایا اللہ نے، 30 منزل تک آپ کو پہنچایا۔ تو اللہ کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو، اللہ کی فضیلتوں کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو، قرآن کے علوم کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو، قرآن کے باطن کو دیکھنا ہے اہل بیت میں دیکھو، قرآن کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو۔ عظمتیں اتنی ہیں کہ کوئی اہل بیت تک پہنچ نہیں سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اور پھر اس میں ہم علی کا نام بار بار اس لیے لیتے ہیں، علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کا انکار کیا گیا، مگر اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں ایک علی کی فضیلت ہم بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 کے 14 کے پاس یہ فضیلتیں ہیں۔
ہم دوسروں کو انکار نہیں کرتے، ہر ایک کے پاس یہی فضیلتیں تھیں. اتنا سب ماننے کے بعد اب پھر ایک قدم آگے بڑھ جائیں ہم اور دیکھیں، غور کریں کہ خداوند عالم کی ایک صفت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کس چیز کو چاہتا ہے تو کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے. جو خدا کی صفت ہے، یہ صفت بھی مظہر چاہتی ہے، مظہر چاہتی ہے. ایسی صفت ہے یہ کہ اس کے لیے مظہر چاہیے. کون ہے اس دنیا میں کہ جو کہہ دے تو ہو جائے؟ بڑی نازک منزل میں پہنچایا ہوں آپ کو میں، بہت توجہ سماعت فرمائیں. ایک واقعہ عرض کروں شاہد کے طور پر، شاید آپ کے لیے نیا ہو، مگر آپ سن کر یہ واقعے کو نہ کہیے کہ یہ واقعہ غلط ہے. اس کو صاحب دمت الساقبہ نے لکھا، سید نعمت اللہ جزائر نے بھی لکھا. مولا کائنات تشریف فرماتے ہیں اور سامنے خولہ آپ کی زوجہ بیٹھی تھی. یہ خولہ وہی ہے جو محمد حنفیہ کی ماں تھی، بیٹھی ہوئی ہے. خولہ نے کہا، مولا ابتدائی ہی میں میری شادی کے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا جس میں یہ دیکھا تھا کہ آپ سے شادی ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا. میں نے خواب آپ سے کہا، آپ نے تصدیق کی. چنانچہ خواب کی تصدیق عمل یہ ہوئی کہ آپ سے میری شادی ہو گئی، یہاں تک تو ہوا، مگر دوسرا حصہ باقی ہے، میرے پاس بچہ نہیں ہے. مولا نے کہا، کیوں جلدی کرتی ہو؟ تو عرض کیا، مولا دنیا کی ہر عورت شادی کے بعد یہ تمنا رکھتی ہے کہ اس کو اولاد ہو. ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ ماں بنے. میں بھی عورت ہوں، میں ماں بننا چاہتی ہوں، میں اولاد چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے، اچھا خولہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھاؤ. سیدھا ہاتھ بڑھایا. مولا کائنات نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا. میں غور چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں. کہا، خولہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھاؤ. سیدھا ہاتھ بڑھایا. مولا نے اپنا ہاتھ رکھا ان کے ہاتھ پر اور ہاتھ رکھ کے کہا، احملی محمدہ. خولہ محمد کے نام کے بچے سے تو حاملہ ہو جا. بس جیسے ہی کہا انہوں نے محسوس کیا کہ میں حاملہ ہو گئی. جب کہہ دیں گے محسوس کیا کہ حاملہ ہو گئی ہیں. جیسے یقین کر لیا اب حاملہ ہو گئی ہیں، اس کے بعد ہی کہا، زائی محمدہ، اے خولہ جاؤ وہاں، یعنی کمرے میں جاؤ کی بات ہے، وہاں جاؤ اور محمد کو پیدا کر دو. وہ گئی اور پیدائش ہوئی اور بچہ پیدا ہوا. تھوڑی ہی دیر، یہی بڑے ہو کے محمد حنفیہ کہلائے. تو آپ دیکھیں کہ کن فیکون کی منزل ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ میں نے درمیان میں تعلیم عرض کیا تھا، اہل بیت کے معاملے میں آپ مادی طور پر غور کرتے ہوئے یہ کبھی نہ کہیے جیسے ہم انسان ہیں ویسے ان کے بچے پیدا ہوتے آئے. امامت کے لیے تو کہنا بہت بڑی بات. یہ محمد حنفیہ امام نہیں تھے مگر ان کی ولادت ہوئی تو کیسے ہوئی ہے؟ کتنی طہارت کے ساتھ ہوئی ہے. تو ہمارے ائمہ کی ولادت کتنی طہارت کے ساتھ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاسراب الشامخہ والاحام مطہرہ لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے ماں کے رحموں میں، پاک رحموں میں نور بن کے آتے رہے. تو اہل بیت کے سلسلے میں جب بھی غور کریں سمجھنا یہ اس کے سارے سلسلے میں نور ہی نور ہے. یہی تو لوگوں کے دل میں آگ ہے، یہی تو آگ ہے.
اسی لیے فاطمہ زہرا پر کبھی اثر ڈالنے کے لیے کبھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ 3 کافروں سے شادی ہوئی تھی، یہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر شہزادی فاطمہ پر پڑے. ارے تم کیا اثر ڈال سکتے ہو؟ حضرت نے انتظام کیا ہے کہ رسول اعظم کی جب پہلی شادی ہوئی، حضور رسول اعظم کی ایک روایت سے 17 اور دوسری روایت سے 13 بیوی شادیاں ہو گئی تھی، اور پہلی جو شادی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. مر کے ہاں ذرا سا میں ایک لفظ جو استعمال کیا تو اس سے کچھ غلط فہمی نہ ہو جائے. 13 ہو یا 17، یہ 13 بھی شادیاں نہ کہیے تو رسول کی 17 یا 13 شادیاں نہیں ہوئی، شادی تو ایک ہی ہوئی. شادی ایک ہوئی، بہت بڑا فرق ہے. شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی اس کو کہتے ہیں کہ مرد دولہا بن کے جائے اور بیاہ کے دلہن کو گھر کو لائے، دولہا لائے، دولہا لائے. رسول خود گئے، دولہا بن کر گئے اور دلہن بنا کے دلہن کو لے دیا، کر کے لے کر آئے. اس کو شادی کہتے ہیں. آپ سمجھیں، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا فہیم مجمع ہے. حضور دولہا جا کر جب دلہن کو لاتا ہے تو شادی ہوتی ہے. وہ بات دوسری ہے کہ لا کے رکھ دیا. یہ رسول ہے. رسول کی عظمت کیجئے، اثرو ہو، عزت کیجئے، احترام کیجئے. ہر ایک جگہ رسول جاتا نہیں ہے اور کس جگہ کو لاتا نہیں ہے. یہ رسول ہے، خاتم النبیین. خود رکھنے اثر ہو، عزت کرو، احترام کرو. نبی ہر جگہ نہیں جاتا ہے. قدرت نے تو اتنا کام کیا. آواز دیا، اے حبیب میں قرآن کو نازل کر رہا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا تھا اے رسول جہاں میری آیت جائے اس کے پیچھے تم جاؤ، وہاں سے آیت کو حاصل کرو. جو فلاں مقام پہ وہاں سے حاصل کرو، فلاں مقام پہ وہاں سے حاصل کرو. نہیں، اے حبیب تم حبیب ہو، تم بلند ہو، تم قرآن لانے نہیں جانا، تمہارا خادم جبرائیل لائے گا. تم جہاں رہیں گے وہاں قرآن، تم میدان میں رہیں وہاں قرآن، میرا بھی عبادت میں رہے وہاں قرآن، اور تم سلو کرے وہاں قرآن، تم جنگ کرے وہاں قرآن، کچھ لکھے وہاں قرآن، کسی کو منا اہل البیت کہے وہاں قرآن، کسی کو علم دے دے وہاں قرآن، چادر کے نیچے آئے وہاں قرآن، کاندھے پر بٹھائے وہاں قرآن. وہاں قرآن، یعنی وہ حبیب ہے جو قرآن کو بھی لانے نہیں جاتا، قرآن خود اس کے پاس آتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ خدا کا وہ رسول اتنا عزت دار رسول ہے کہ وہ قرآن کو لانے بھی نہیں جاتا. تو پھر آپ غور کریں کتنا بلند رسول. ایسا رسول زندگی میں بس 2 جگہ گیا، 2 شخصیتوں کو لانے کے لیے. ایک مرتبہ دولہا بن کے گئے خدیجہ کو لانے کے لیے، دوسری مرتبہ بھائی بن کے کعبے کو گئے علی کو لانے کے لیے.
کے لیے تو ہم کو میں کیا دینا چاہیے؟ ایسا نعرہ ہے ہونا تو مبارکباد جائے، نعرہ خدا کا حبیب ہے، رسول اعظم ہے، خاتم النبیین، ہر جگہ نہیں جاتا، ہر جگہ نہیں جاتا، 2 مرتبہ بس گیا ہے، اور 2 مرتبہ میں 1 مرتبہ دولہا بن کر گئے، 2 مرتبہ بھائی بن کر گئے۔ اب آپ سوچیں، دولہا بن کر گئے، عام عورت کو نہیں لائے، میں توجہ چاہتا ہوں، عام عورت کو نہیں لائے، ایسی بیوی کو لائے جس کی نسل میں امامت کا سلسلہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ علی کو بھی جو لانے کے لیے گئے تو چونکہ کعبے میں پیدا ہو گئے اس لیے لانے گئے، نہیں، بلکہ بہت سی ضرورتوں کا تقاضا تھا۔ علی کو لے کر آ کے بتائے، یا علی تم کو لا رہا ہوں، دیکھو تم کو احد میں جانا ہے، تم کو بدر کو فتح کرنا ہے، تم کو خندق کو فتح کرنا ہے، تم کو خیبر کو فتح کرنا ہے، حنین کو فتح کرنا ہے، میرے دوست میں قدم رکھ کے فتح مکہ حاصل کرنا ہے، آخر میں تم کو میں مولا بنانے والا ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے، بس تھوڑی دیر اور آپ کا وقت لوں گا میں، اس کے بعد میں صاحب کی طرف آؤں گا، اور شاید 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں دکھانے وقت ابھی نہیں ہوا 1 گھنٹہ۔ شکریہ، بہت تھوڑی دیر اور زحمت دوں گا۔ مولا کے جب فضائل آ جاتے ہیں نہ سننے والے تھکتے ہیں نہ بیان کرنے والا تھکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سرکار دو عالم نے
علی کو جا کر جب کعبے سے لایا تو اسلام کی ضرورتیں تھیں، رسول کا مستقبل سارا بنا ہوا تھا، رسول محفوظ کرنے کے لیے خود گئے۔ اور کوئی، اب پھر بات یہ ہے کہ جن کو لانا تھا یہ وہ علی ہیں جن کے صلب میں 11 امام مطلق سلسلہ ہے ائمہ مطلقہ کا، 11 امام مطلق سمٹے ہوئے ہیں علی میں۔ تو ابھی سوچئے یہ 12 امامتیں تھیں جس کو جا کے نبی لا رہے تھے، تو لے کر آئے۔ اب اس روز سے جس روز سے لائے برابر کہتے رہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے علی کے فضائل بیان کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عرب کی عادت بھی تھی، ہماری بھی عادت ہے، عرب کی بھی عادت تھی، ہمیشہ اکیلے نہیں رہتے ہیں، اللہ کو کبھی فرادہ نماز قبول کر لیتا ہے یوں ہی، مگر جماعت کی نماز پڑھو، جماعت کی نماز میں زیادہ ثواب، عید کی نماز جماعت سے پڑھو زیادہ ثواب۔ پھر ساری دنیا میں پھیل کر کیسے رہتے ہو؟ اگر استطاعت ہے تو حج کے لیے آؤ، بہت بڑا ثواب، مل کے کعبے کا صدقہ پھرو، بڑا ثواب۔ تو مولا کائنات تو فضائل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے حضور کہ جہاں آپ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، ہر منزل کا ثواب ہے۔ بھائی حضور دیکھیں کوئی آدمی تجارت کرتا، بڑی محنت کرتا ہے تو کچھ نفع ملتا ہے، یہاں خوش ہو جاؤ، دارین کا ثواب ملنے والا ہے۔ علی کی فضیلت معمولی بات نہیں ہے۔ تب یہی بات تھی۔ اب یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں اگر جمع ہو جاؤ تو عبادت کرو، آخر میں کہا حج کے لیے آؤ، عالمی طور پر جمع ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا، جب رسول ہر چیز کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو صف میں آؤ، جماعت میں پڑھو، وہاں عید کی نماز کے لیے شہر کے باہر جاؤ، مل کے نماز پڑھو، کعبے کو جاؤ، ایک رنگ میں آؤ، ایک آواز دو، ایک طرح یہ کام کرو، سب کو بلا رہے ہیں۔ تو جب دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں، ہر واجب میں سب کو جمع کیا، تو کہا یا رسول اللہ ہم بھی کبھی جمع ہو کے بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اب آپ بتائیں، آپ نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم صحیح راستے پر آئے، آپ جو کہتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں، آپ روکتے ہیں رک جاتے ہیں، آپ جو حکم دے اس کو عمل کرتے ہیں، اب آپ بتائیں جب ہم ایک جگہ جمع ہو، ہماری مجلس ہو تو ہم کیا ذکر کریں؟ دیکھیں شریعت بن رہی ہے، دستور بن رہا ہے، رسول بنا رہے ہیں، شعر مقدس فَزَيَّنُوا مَلَابِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ۔ دیکھو جب کہیں مل کے بیٹھو تو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ سلمان، مقداد، عمار یہ بیٹھا کرتے تھے 3-4 مل کر، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیا آدمی آئے، زمانہ خراب تھا، کچھ بھی رپورٹ کر دے گا، تو ایک مرتبہ پھر کیسے معلوم کریں کہ اپنا ہے کہ کچھ ادھر کا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب تمیز چاہیے، فرق چاہیے، اپنے میں غیر میں، یگانہ میں بیگانہ میں، اب فرق چاہیے۔ کیسے کریں فرق؟ صورت ویسے ہی ہے، سب کے ہاں داڑھی ہے، ویسے پہنے ہوئے آ رہے ہیں، اب صبر ابھی بول رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب ٹھیک ہے، سلمان نے کہا، بڑے تجربہ کار تھے، 300 برس کے تھے بوڑھے، سب سے زیادہ تجربہ ان کے پاس، کہ ٹھہرو ٹھہرو، دیکھو جب وہ آ جائے ہم لوگ بات کرتے رہیں گے، جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہہ کے بٹھا دیں گے۔ بیٹھنے کے بعد میں فضائل بیان کرتے رہتا ہوں اپنے مولا کی، اپنے مولا کے میں فضائل بیان کرتے رہتا ہوں، اور تم لوگ سنتے تو رہنا مگر آنکھوں کو اس کو چہرے پر ڈال دینا۔
اگر وہ اس کا چہرہ پہاڑ ہو گیا، پھول بن گیا، تو اٹھ کے ہم گلے لگا لیں گے، اور اگر نہیں اتر گیا چہرہ تو تم بھی اٹھنا، میں بھی اٹھنا، سب اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کچھ کا کچھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضور؟ تو یہ ابتدائی سے فرق اپنوں میں، دوسروں میں، یگانوں بیگانوں میں فرق کرنے کے لیے علی کے ذکر کی ضرورت ہے۔ علی کا ذکر ہوتا ہے تو فرق ہوتا ہے۔ فرق ہونے کے بعد ہم کو لڑنا نہیں ہے، ہم کو تو یعنی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہم بلکہ محبت ہی سے رہنا ہے اور ادھر احتیاط سے رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے۔ کہ دیکھیے ایک تو ڈائریکٹ وار ہے، دوسرا آستین میں سے وار ہے، تو دونوں فرق ہوتا ہے نا۔ جب معلوم ہو جائے کہ اپنا ہے تو پھر ڈر ہی نہیں ہے، اور کہیں معلوم ہے کہ بیگانہ ہے تو سنبھل کے رہیں گے، یہی بات ہے۔ تو یہ فضائل ان کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ یہ جو سلمان ہیں، مقداد تھے، عمار تھے، ان لوگوں کا یہ عالم تھا ہمیشہ فضائل تو کام ہی نہیں تھا۔ جہاں ملتے فضائل، جہاں بیٹھتے فضائل، مسجد میں فضائل، اپنے گھر میں رہے فضائل، راستے چلے فضائل، فضائل ہی فضائل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مقداد نے کہا، یہ واقعہ میں نے عرض کیا نہیں کہ یاد نہیں ہے مجھے، مقداد نے کہا سلمان سے، سلمان بہت زمانہ ہوا آپ نے ہماری دعوت نہیں کی۔ چلو یہ بولنے کی بات ہے۔ بازار میں گئے، اب کھانے کا جو سامان ہوتا ہے، مثلا گوشت، پیاز، ترکاری، یہ سب چیزیں، اور کچھ لکڑیاں پکانے کے لیے، اور کچھ ہانڈی بھی پکانے کے لیے لے کے اپنے گھر میں آئے۔ اب لا کے ساری چیزوں کو صاف کیا، ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلائی، اب وہ پکنے لگا، سالن کھانا جو بھی جس ٹائپ کا تھا وہ پکنے لگا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ پکاتے بیٹھے نہیں کہاں ہیں؟ ارے حضور 300 سال تک کون ساتھ دے گی؟ 300 سال کے ہو گئے یہ لذا اکیلے تھے تو اب خود پکا رہے تھے، اب پکاتے بھی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس عالم کو، مگر زبان چل رہی ہے میرے مولا کی یہ فضیلت، میرے مولا کی فضیلت، میرے مولا کی فضیلت۔ دیکھیے 10ویں اور 9ویں درجے کا فرق بتلا رہا ہو، ذرا سا لطیف بات دیکھیے، سلمان بتائے جا رہے ہیں میرے مولا کی فضیلت، میرے مولا کی فضیلت، یہ فضیلت، یہ سونے جا رہے ہیں مقداد، سونے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں۔ اتنے میں سنتے سنتے مقداد نے کہا سلمان یہ جو لکڑیاں تم نے جلا رکھی تھی سالن پکانے بجھ گئی، تمہاری تقریر جاری ہے، فضائل بیان کر رہے ہیں، سالن نبی نہیں پکا، لکڑیاں بجھ گئی، اب کیا کریں؟ دیکھیے ذہن ہٹا ان کا، ایک درجے کا فرق تھا، ذہن ثانیے کے لیے صحیح ذکر سے ہٹا۔ سلمان کا جواب دیکھیے، ارے تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے مولا کی فضیلت سنو، کہہ کے اپنا پیر ہانڈی کے نیچے رکھا، انگلیوں سے شعلے نکلنے لگے۔ فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم کا زمانہ تھا، ظاہری تو بھی حیات رکھتے تھے سرکار دو عالم۔ یہ جو دیکھا مقداد ہے کہ سلمان کے پیروں کی انگلیوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور کھانا پک رہا ہے، سلمان کو چھوڑ کے بھاگے اور دوڑتے ہوئے آئے، رسول کے پاس آئے، رسول اللہ آج بڑے غضب کی بات، عجیب بات دیکھی میں نے،
عجیب کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنا کے کہا سلمان کے پیروں کی انگلیوں سے شعلے نکل رہے تھے، اسے کھانا پک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سلمان کو نہ چھیڑو، جہاں علوم اولین و آخرین جمع ہوتے ہیں وہاں سلمان ہوتا ہے۔ علوم اولین و آخرین جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں سلمان ہوتا ہے۔ سلمان امام نہیں، غلام ہے امام۔ جب غلام کا یہ حال ہے تو خود آقا کا کیا حال ہوگا؟ مولائے کائنات کے فضائل کے معاملے میں آپ پیچھے ناٹے حضور اختتام تب لے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک روایت پڑھتا ہوں، اسے تبصرہ نہیں کروں گا اور آپ کو سمجھے فہیم مجمع ہے، آپ کی سنی ہوئی روایت ہوگی یا میں نے خود پڑھا ہوگا، جو کچھ بھی سرکار دو عالم کا ارشاد ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت خلیفۃ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے روایت کی ہے۔ میں کوئی تبصرہ نہ راوی پہ کروں گا نہ روایت پہ کروں گا، صرف سرکار کا ارشاد عرض کروں گا۔ سرکار نے فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار عالم نے فرمایا لو استمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے تو جنت کس کے لیے پیدا ہوئی، جہنم کس کے لیے ہے۔ اس لیے ہر منزل پہ کہو یا علی، ٹھیک ہے میں اس سے واقف ہوں کہ زمانہ ایسا بدلا ہے کہ کچھ لوگ کہنے لگے ہیں یہ یا علی کیا کر رہے ہو، مت کہو یا علی۔ بعض لوگ تو کہنے لگتے یا علی کہنا بدعت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یا علی کہنا حرام ہے۔ ان سے الجھیے نہیں، لڑیے نہیں، جنگ نہ کیجیے۔ جو کہے کہ یا علی کہنا حرام ہے، جواب میں یہ کہیے یا علی۔ کوئی کہے علی یا علی کہنا کفر ہے، نعوذ باللہ، تو جواب جنگ نہ کیجیے، کہیے یا علی کہنا کفر ہے، کہیے یا علی۔ دیکھو جو یا علی کہتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، کہو یا علی۔ جو کہتا جائیں اس کے جواب میں صرف کہیے یا علی یا علی یا علی۔ آخر میں تنہا کہ وہ بھی کیا کہے گا؟ میں ایک مثال دوں، ایک معکوس مثال ہے، بالکل الٹی مثال ہے۔ جب مثال ختم کروں تو آپ سیدھی کر لینا۔ فرض کیجئے کوئی سربراہ نہیں ملے اور وہ یا فرعون یا فرعون یا فرعون کہے، تو آپ یہی کہیں گے نا یا فرعون نہ کہو۔ دیکھیے مثال الٹی ہے، ہاں یا فرعون، اس نے کہا، آپ نے کہا حرام ہے، جواب میں کہا یا فرعون، آپ نے کہا شرک ہے، پھر اس نے کہا یا فرعون، آپ نے کہا کفر ہے، پھر اس نے کہا یا فرعون دین سے خارج، یا فرعون مذہب سے خارج۔ آخر میں جو بھی آپ کہتے جائیں یا فرعون کہتا جائیں،
تو آخر میں کیا کہیں گے آپ تمام؟ جب اس قدر یا فرعون کریں، خدا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ کر دے گا۔ اب پلٹا دیجئے بات کو۔ اب کوئی کہے یا علی، کہنا بدعت کہو یا علی، حرام کہو یا علی، اور ناجائز کہو یا علی، کفر کہو یا علی، شرک کہو یا علی، دین سے خارج کہو یا علی، اتنا یا علی یا علی یا علی کہو کہ آخر میں وہ بھی کہے خدا تیرا حشر علی کے ساتھ کرے۔ عزیزان، خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا سب مومنین کو، علی کے نام پر خوش ہونے والوں کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو آباد رکھے، ان سب کے دلوں میں علی کی محبت کو قائم رکھے۔ بس میں نے مضمون کو ختم کیا، مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں گے آپ، آج کے دن اپنی کچھ سیرت سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں ابتدائی مجلس سے یہاں پر مسلسل نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مسلسل کہا جا رہا ہے، تو ممکن ہے کسی کے دل میں آئے کتنے مرتبہ یا علی کہو گے؟ ارے بھائی، یا علی کہنے سے عبادت ہو رہی نا۔ یا علی کہنے سے، نعرہ حیدری سے جوش آتا ہے، حاضرین میں ہوش آتا ہے، اور اگر کہیں وہ کونے میں ادھر ادھر کہیں سو رہا ہو، چوک کے کہے گا کہاں تک پہنچے والا؟ نعرہ حیدری ظاہری فائدہ ہو رہا ہے، باطنی طور پر عبادت مقبولہ ہے، عبادت مقبولہ ہے۔ یا علی کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتنے چہروں پر دنیا نے یہ دیکھا کہ جتنے فضائل ہیں اللہ نے علی کو دے دیے، تو آخر میں تنگ آ کے دنیا نے کہنا شروع کیا کیا اللہ بھی شیعہ ہو گیا؟ جو دیکھو علی کو دیا۔ جو دیکھو علی کے لیے، ارے جو دیکھو علی کے لیے، کیا ہے فضائل علی کے لیے؟ ارے حد ہو گئی، اپنا گھر علی کو دے دیا، اپنا گھر علی کو دے دیا، اپنا علم علی کو دے دیا، اپنی جلالت علی کو دے دیا، اپنی قدرت علی کو دے دیا، اپنا نفس علی کو دے دیا، اپنی طاقت علی کو دے دی، اور دے کے کہنا شروع کر دیا کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کے آگے عین اللہ ہے۔ سب اللہ نے علی کو دے دیا، ساری چیزیں علی کو۔ حد ہو گئی، جنت صرف علی کو نہیں دیا، جنت علی کو دیا، علی والوں کو دیا۔
ارے دنیا میں کون روٹی نہیں پکاتے ہیں؟ اس گھرانے میں روٹی پکا کے دیا سورہ پورا چلا آیا۔ قرآن نے سلیمان کی سلطنت کو انگوٹھی میں سمیٹ دیا۔ سلیمان وہ انگوٹھی پہن کر سلطنت کرتے تھے، علی نے خیرات کر کے بتا دیا سلیمان اور ہے، علی اور ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز علی کو، علی والوں کو دے دیا، صرف ایک چیز علی کو نہیں ملی، وہ جہنم۔ اب جس کو پسند ہے لے لے، ہم کو نہیں چاہیے۔ عزیزان ایمان، تقریر ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری جو مسلسل لگ رہا تھا، لگ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی لگاتے رہیں گے آپ لوگ۔ زندگی اس کے بعد یاد کرنا گھر میں جا کر، جب تک بھی یاد آتی رہے یاد کرتے رہنا۔ نعرہ حیدری پر کبھی سر نہ جھکاؤ، نعرہ حیدری پر منہ نہ اتارو، نعرہ حیدری پر چہرہ گلاب بناؤ، پھول بنا لو، باغ بنا دو، گلستہ بنا دو، گلدستہ بنا دو، رشتے سب بہار بنا دو۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان ایمان، دل مولا ارے میدان میں تولا، ارے حیدری الواد والے والا۔ تو علی والوں سنو، تقریر کا میرے فضائل کے سلسلے کا آخر جملہ، اور یاد رکھو اس کو کہ ہم نعرہ حیدری کہتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے انداز میں نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک، پھر وہاں سے وہاں تک نعرہ حیدری کی آواز۔ کوئی بوڑھے حضرات ہیں وہ بھی نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں، کوئی جوان ہیں وہ بھی نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ابتدا میں چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی نعرہ حیدری لگایا۔ چھوٹے بچے بھی کیا کہنے، علی کس کس کو پسند ہے، وہ بھی نعرہ حیدری کہہ رہا، بچہ بھی نعرہ حیدری کہہ رہا۔ جدھر سے دیکھو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری سے ظاہری بھی، ظاہری ثواب بھی ہے، ظاہری طور پر فائدہ ہے، باطنی بھی فائدہ ہے۔ لیکن اتنی دیر سے آپ نعرہ لگا رہے ہیں، آج پہلی مرتبہ میں نعرہ حیدری کہوں گا، آپ سب حضرات نعرہ لگائیں، مگر میری آپ سے درخواست ہے کہ سب حضرات ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی کہیں۔ پھر ایک جملہ کہوں گا میں، نعرہ حیدری۔ تو آپ جان لیے یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے یہاں تک، اور کہاں تک ہم نے ہاتھ کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اپنے بلند کر کے یا علی کہا، یا علی کہا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یا علی نہیں کہا، بلکہ ہر شخص نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کی عصمت کو ثابت کیا۔
علی بلند سلوان آپ سب سے ایسا نعرہ ہے کہ آپ کے جب تک آواز نہیں لیکن اس ماں کے حالات میں تک آواز آنا چاہیے. وہ شہزادی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. میں آپ سب بیچ کر رہا ہوں وہ شہزادی کو ہم خود کر دے. میرے مولا کی زیارت سے مجھے تو عزیزان ایمان علی کی محبت کا اظہار ہوتا رہا ہوتا ہے. میں تقریر کو ختم کر چکا. اس خام پر عرض کروں صرف فضیلت کے معاملے میں اگر روایت پڑھ کے مصائب بناؤں تو شکوہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ 2 روایت بھی پیش کر دوں غم کے سلسلے میں کہ ارشاد مل رہا ہے کہ جو کسی مجلس میں بیٹھے مصائب بیان ہوں حسین کے لوگ رونے کے لیے آمادہ ہوں. رونے کے بعد ثواب الگ ہے. صرف رونے پر جب آمادہ ہو جائیں آنسو بہانے پر آمادہ ہو جائیں تو ارشاد فرماتے ہیں معصوم جو صرف ارادہ کرتا ہے رونے کا غمگین ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت میں مقام بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک روایت عرض کر رہا ہوں. میں طالب علم ہوں مگر ممکن یہ ہے کہ اب تک آپ نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی. ممکن ہے سنی ہوگی. ہماری روایت سنیے. امام فرماتے ہیں وسائل المحبین محبین نہیں وسائل المحبین فی خصائص الحسین. اس سے روایت پڑھ رہا ہوں. ابو امام فرماتے ہیں جو کوئی حسین پر کربلا والوں پر آنسو بہائے کتنا وزنی آنسو ہے کتنا مؤثر آنسو ہے. وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْهَا سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمْ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں اگر کسی نے گریہ کیا آنسو نکلے اور آنسو اب اتنا وزنی اتنا اثر والا اتنا جلالت والا ہو جاتا ہے کہ اگر ایک آنسو کا قطرہ مومنین کے ایک آنسو کا قطرہ اگر جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اتنا اثر شہزادی فاطمہ کے پاس آنسو یہ امانت رہتا ہے. سیدانی کتنی طہارت والی معصومہ ہے. معصومہ کے پاس جو حفاظت میں رہے امانت میں رہے وہ آنسو کتنی قیمت والا ہوگا. قیامت کے روز جب کہ اس کو جہنم میں بھیجا جاتا رہے گا اگر کو اس کی امانت ہمارے پاس ہے وہ کہے گا کوئی امانت میری کسی کو نہیں دی میں نے ہے امانت تیری. پوچھو کون سی امانت؟ اب آ جائے گی تو نے حسین پہ گریہ کیا تھا آنسو بہائے تھے وہ آنسو کو اللہ نے موتی بنا دیا.
اور امانت پر رکھا زہرا کے پاس، شہزادی فاطمہ کے پاس، اس کی قیمت لگائی جائے، میدان محشر میں کوئی قیمت لگا نہیں سکے گا، تو زینب اب شہزادی فاطمہ خود بڑھیں گی، پروردگار کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، بس میرا معروضہ سن لے، میرے بچے کے رونے والوں کو میں لے کے جنت میں جاؤں گی۔ تو فاطمہ تم کو اختیار ہے بیوی، شہزادی اپنی چادر بچھا دیں گی، آؤ حسین پر رونے والوں اس چادر کے ایک تار سے لپٹ جاؤ، اس کے بعد بھی شہزادی کو چین نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ روایت ملتی ہے سارے میدان محشر میں آگ پھولتی ہوئی پھریں گی، اور روایت نے کہا تلتقط کما تلتقط الطیر، جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کے دہن میں دانا ڈالنے کے لیے کبھی یہاں سے دانا اٹھاتی ہے، وہاں سے دانا اٹھاتی ہے، وہاں سے دانا اٹھاتی ہے، شہزادی فاطمہ پورے میدان محشر سے کبھی یہاں رونے والا ہے اس کو اٹھا لیا، کبھی یہاں رونے والا ہے یہاں سے اٹھایا، سارے میدان محشر سے اٹھا کے لائیں گی، اپنی چادر میں بٹھائیں گی، اور یہ میرے بچے کے رونے والے ہیں۔ میں کہوں شہزادی قیامت کے روز بھی رونے والوں کو آپ یاد رکھیں گے، اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ آواز آئے گی حسین سے پوچھ لے، حسین کربلا سے آواز دے رہے ہیں انا قتیل الابرار، اس کو شہید ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اللہ کہاں روئے حسین؟ کربلا میں آنے کے بعد کہاں روئے حسین؟ آج کی رات حسین بہت روئے، آدھی رات گزرنے کے بعد حسین شب عاشور، آدھی رات گزرنے کے بعد، آج کی رات بڑی غضب کی رات ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد حسین اٹھے اور کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں اپنی قتل گاہ کو جا رہا ہوں، مقتل میں جا رہا ہوں۔ سب رکے رہے، حضرت عباس پیچھے پیچھے آئے، آہٹ محسوس کی، پلٹ کر کہا عباس میں نے کہا نا کہ کوئی نہ آئے، کہا مولا میں نے مدینے میں شہزادی فاطمہ کی قبر پر کیا وعدہ کیا ہے، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، تو اچھا عباس یہاں کھڑے رہو، مجھے دیکھتے رہو۔ اب حسین آگے بڑھتے گئے اور پھر مٹی خاک اٹھاتے گئے، سونگ کے کہتے گئے یہ میرا مقتل نہیں ہے، یہ میرا مقتل نہیں ہے۔ بہت نشیب میں گئے، نشیب میں جانے کے بعد وہاں کی مٹی کو سونگ کے کہا ہاں یہ میرا مقتل ہے، وہاں بیٹھ گئے حسین، مقتل پہ ہاتھ رکھ کر، زمین پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، آہٹ محسوس کی، پلٹ کے پوچھا کون؟ کیا حسین میں تیری ماں ہوں؟ اب ماں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بیٹا تیرے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہو، بیٹے تو یہیں گرے گا۔ صبح عاشور آئی، قیامت کا دن آیا، کل روز عاشور ہے، قیامت کا دن ہے، کل کا دن جو آ رہا ہے یہ وہ دن ہے محمد کی اولاد برباد ہوگی، فاطمہ کا چمن لٹے گیا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر سے ایک میت نکل جائے تو گھر والوں کا کیا عالم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر سے 72 میتیں نکل جائے، بتائیے زینب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ صبح سے میت پہ میت نکلتی رہی، شہزادیاں روتی رہی، ایک منزل ایسی آئی کہ زینب نے کمر کو تھام لیا، جب کہ عباس نے آواز دی خدا حافظ،
اب پھر وہ منزل آ گئی جب حسین کے پاس کوئی نہ رہا. حسین آئے، خیام میں آئے، خیام میں آ کر زینب کو بلایا. زینب قریب آؤ، دیکھو تبرکات کا جو صندوق رکھا ہے لے آؤ. تبرکات کا صندوق منگایا، اس میں سے سب سے کہنا ایک لباس نکال کر پہنا اور اوپر سے دوسرا لباس پہنا. جیسے ہی امام نے کہنا لباس پہنا، جناب زینب کی چیخ نکل گئی. کیا بات ہے زینب؟ تو اماں نے کہا تھا جب میرا بچہ، میرا بیٹا حسین تبرکات کے صندوق سے سب سے کہنا کرتا پہن لے تو سمجھنا ہے اس کا آخری وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اور جب ایسا ہو جائے زینب میرے حسین کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا زینب کہ تمہاری ماں نے سلام کہا ہے. اس کے بعد حسین سے کہنا حسین میرے بھائی ذرا چہرہ اٹھاؤ. چہرہ جب اٹھائے حسین تو حسین کے گلے کے بوسے لینا. اس کے بعد آئے زینب میرا بیمار کہاں ہے؟ آئے بیمار جس کمرے میں بے ہوش پڑا تھا. جناب زینب نے بازو کو ہلا کے کہا بیٹا سجاد اٹھو، اٹھو بیٹا سجاد، اب قیامت آ رہی ہے. دیکھو بابا آیا ہے. امام نے آنکھیں کھولی مگر امام کو نہیں پہچان سکے اور کہا بابا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ کیا حال ہو گیا؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ بس یہ سمجھو بیٹا یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں، اب کوئی نہیں بچا ہے. بیٹا میں بھی جا رہا ہوں، امامت کے تبرکات تمہارے حوالے. بیٹا بہت بڑا جہاد کرنا ہے، ماں بہنوں کو لے کر دربار میں جانا ہے، راستوں پہ جانا ہے، بچوں کو تازیانے کھاتے دیکھنا ہے. اے بیٹا جب مدینہ جانا میرے شیعہ کو سلام دینا. شیعوں سے کہنا میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، پیاسے کی پیاس کو یاد کرنا. اور پھر خدا حافظ کہا. حسین باہر آئے، دو طرفہ بیویاں کھڑی ہوئی تھی، سب کو خدا حافظ کہا. یا زینب یا ام کلثوم، یا لیل و رباب، یا سکینہ و یا رقیہ، علیکن منی سلام. زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب لیلا خدا حافظ، سکینہ بی بی خدا حافظ، رقیہ بی بی خدا حافظ. اے میری ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ کہا. باہر آئے حسین کو بڑا اثر ہوا. آئے حسین، حسین کے چاہنے والوں صبح سے یہ ہو رہا تھا کہ جب کبھی شہید کوئی جاتا اس کا گھوڑا لایا جاتا اور اس کے بعد اس کو بٹھایا جاتا، اس کے بعد اس کو خدا حافظ کہا جاتا تھا. ہر ایک کے لیے ایسا ہوا. لیکن اب حسین جا رہے ہیں، حسین کے لیے کوئی سواری لانے والا نہیں ہے. حسین نے کہا این جوادی، میری سواری کہاں ہے؟ حسین کے دل پہ بڑی چوٹ تھی. زینب سمجھ گئی، تیزی سے آئیں، زلجنا کی مہار کو تھاما، قریب لائیں کہ
بھیا زینب ہے. زینب نے بھائی کے بازو کو تھاما. ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر آئے. زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا, پروردگار آل محمد کی آخری قربانی ہے. حسین آگے بڑھے, آگے بڑھے حسین. بڑا دکھ ہوا حسین کو, بڑا دکھ ہوا. عباس تم گئے تھے تو میں نے سوال کیا, علی اکبر تم گئے تھے تو میں نے سوال کیا, قاسم تم گئے تھے, میں نے علی اکبر نے عباس نے سوال کیا تھا, ہر ایک کو سب نے مل کر سوال کیا. آج میں جا رہا ہوں, کوئی میرے سامنے نہیں ہے, میرے قریب کوئی نہیں ہے. دل بھرایا تو حسین نے آواز دی, ہر ایک کو پکارا, آئین آئین حبیب اپنے مظاہر, آئین آئین مسلم بن الاوسجہل, آئین آئین زہیر بن الخیل, آئین ظہیر, آئین سعید. بچپن کے دوستوں کی باری ختم ہوئی, اپنے عزیزوں کو پکارا, آئین آئین قاسم ابن عثمان, آئین آئین ولد علی الاکبر. بیٹا قاسم تم کہاں ہو, میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو. ہر ایک نام ایک مرتبہ پکارا, مگر ایک نام دو مرتبہ پکارا. آئین آئین ابو الفضل عباس, آئین آئین آقی ابو الفضل عباس, بھائی عباس. بس حسین کے کہنے والے خود آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آج شب عاشور رو رہے ہیں نا, خدا کی قسم, اس منبر کی قسم آپ اکیلے نہیں ہیں, وہ دکھیاری ماں آئی ہوئی ہے. جب کبھی کوئی حسین کے مذاہب پڑھتا ہے, شہزادی سر پیٹ دیا کہتی ہے, اے ذاکر میرے حسین کا نام لیتے جا. بس چند لمحے جگر تھام کے سنیں, آل محمد کا خاتمہ ہو رہا ہے. آل محمد خمسہ نجباں, پنجتن کے گھرانے, اور پنجتن میں سے 5 حسین, اور اس عالم پہ آئے ہیں. گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں, اور پھر حسین نے آ کر مقام پر آواز دی, اے کوفہ شام والو, اے چھٹے مسلمان سعد بن ابی وقاص کے بیٹے, بتاؤ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو. کیا میں نے دین کو بدل دیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ یا میں نے اپنی شریعت کو متغیر کر دیا؟ بتاؤ. ہاں, کل تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم حسین کے حسب و نسب سے واقف نہ تھے. لو میں مطلع کرتا ہوں, ان ابن محمد المصطفیٰ, ان ابن علی المرتضیٰ,
انا ابن فاطمہ الزہرا، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں. اب جان چکے نا. هل من ناصر ينصرنا. حسین نے پہلی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کیا. آواز استغاثہ کیا بلند کیا؟ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی. مالک، تیرے حبیب کا بیٹا تیرا حسین فریاد کر رہا ہے. آواز آئی لبیک عبدی حسین. پہلا جواب حسین کا، لبیک عبدی حسین عبدی حسین انی ما وجبت علی کا شہادہ. اے میرے بندے، اے حسین، میں نے تجھ پر شہادت کو واجب نہیں کیا ہے. تو جس چیز کا طلب کرنے والا ہے میں اس کا دینے والا ہوں. بتا حسین تو کیا مانگ رہا ہے؟ میں دینے تیار ہوں. عرش کے مالک، میں اتمام حجت کر رہا تھا. میں اتمام حجت کر رہا تھا، میں کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں. معبود، مجھے جینے کی کیا تمنا ہو، مجھے جینے کی کیا تمنا ہو. میرا علی اکبر بنے، میرا عباس بنے. اس کے بعد حسین نے عرب کے دستور کے اعتبار سے جنگ کی. ایک ایک آتا گیا، 2 2 آئے، 4 آئے، 8 آئے، 16 آئے، 100 آئے. پھر حسین ہر ایک سے مقابلہ کرتے گئے. ایک وار ایسا لگاتے خدا کی قسم پھر ان سب کو ختم کر دیتے. 100 آئیں تو ایک اس طرح سے اپنے گھوڑے کو لے کر تیزی سے جاتے کہ سر نیچے گرتے چلے جاتے. نمایاں کمی ہو رہی تھی. اتنے میں پسر سعد نے آواز دی، یہ بہادر عرب، افضل عرب، قتال عرب کا بیٹا ہے. اس طرح سے جنگ کرو گے تو ساری فوج کو کاٹ دے گا. سب مل کے حملہ کرو، سب مل کے حملہ کرو. جیسا ہی سب مل کے حملہ کرو کہا، ایک طرف سے تیر اندازوں نے تیر چلایا، نیزہ برداروں نے نیزے چلائے، ہر طرف سے وار بوار ہونے لگے. حسین نے آستین کو الٹ دیا. ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ تلوار حسین نے چلانی شروع کی. اس تیزی کے ساتھ پہلا حملہ کیا کہ فوجیں بھاگتی نظر آئی. حسین پلٹے، پلٹ کے خیام میں آئے اور وہ پشت خیام سے آئے. تلوار سے ایک مرتبہ خنات کو کاٹا، خنات کو کاٹ کے آواز دی، زینب. چونکہ زینب میرے بھائی کی آواز. پھر کہا زینب. زینب نے کہا میرے بھائی کی آواز عقب خیمہ سے آ رہی ہے. تیزی سے آئی تو کیا دیکھا؟ خدا کسی بہن کو نہ دکھائے. بہن نے دیکھا بھائی ہے خون میں ڈوبا ہوا. بھائی ادھر سے آئے، میری بچی وہاں بیٹھی ہے. تمہیں معلوم ہے سکینہ تمہیں بہت چاہتا ہوں. سکینہ دیکھ نہیں سکے گی، بس یہ کہنے آیا زینب میری بچی کا خیال رکھو، اپنی گودی میں سلانا. میرے بعد تماچے کھائے گی بچی، تم سمجھانا. سب سے پہلے اسے پانی پلانا. خدا حافظ زینب کہا. اب میدان میں آئے حسین. اس کے بعد 7 حملے کیے، بڑے قیامت کے حملے کیے. ایسا معلوم ہو رہا تھا نمایاں کمی ہو گئی ہے. اس عالم میں ایک مرتبہ آواز آئی، حسین طفلی کا وعدہ پورا کرو حسین، طفلی کا وعدہ پورا کرو حسین. سننا تھا. حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا، نیزے کی انی پر ٹیک لگایا. 7 حملے کیے، 7 حملے کیے. 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 7 حم
میں کیا بتاؤں کہ اب حسین سب نے دیکھا کہ حسین نے تلوار رکھ لی ہے، جو دور تھا وہ قریب آ گیا، نزدیک سے کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے، حسین زخمی ہو گئے، جھوم رہے تھے، زلزلہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اتنے میں زلزلہ نے دیکھا میرا سوار گر جائے گا، اپنے دونوں دستوں کو جھکا دیا، کہا آقا اترا ہوا حسین زمین پر آخری لمحہ ہے، سنو جگر کام کے سنو، ارے فاطمہ کا لال زمین پر آیا، میں کیا عرض کروں کہ کیا ہوا؟ سن لیجیے، کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، کوئی زمین پر گرتی ہے، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، گھوڑے سے نیچے آئے، حسین کو زمین پر آنا تھا، حسین زمین پر نہیں تھے، حسین آسمان پر نہیں تھے، حسین زیر پر نہیں تھے، ارے حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ سمر آگے بڑھا اپنے جاننے سے حسین کا بابا، ارے بھائی زینب، ارے میرا بھائی، ارے میرا بھائی، ارے میرے بھائی، لوگوں نے دیکھا ایک بی بی بال کھولے دوڑتی پھر رہی ہے فرات کے کنارے، جاگر کا عباس اٹھو میرا بچہ ذبح ہو رہا، حسین زمین پر، ظالم نے پلٹا دیا، خنجر گرد